الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مال اور اولاد یہ دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں. اولاد میں جب کہ ان کی تربیت دینی اور ایمانی کی جائے، اچھی پرورش کی جائے، اور اولاد ماں باپ کی فرما بردار اور نیکوکار ہو تو یہ اولاد نعمت ہے. اور اگر اولاد صحیح تربیت نہ کرنے کی وجہ سے اور دینی پرورش نہ کرنے کی وجہ سے یا کوئی اور وجوہات کی وجہ سے راستے سے ہٹ گئی اور راہ حق سے بچل گئی تو یہ مصیبت ہے اور ماں باپ کے لیے سوہان روح ہے. اس لیے اولاد کی اگر دعا کریں تو یہ دعا کرنا چاہیے کہ رب ہب لی من الصالحین، اللہ اولاد عطا فرما تو صالح اور فرما بردار اولاد عطا فرما، جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ہمارے بعد ہماری نیک نامی کا ذریعہ بنے، بدنامی کا ذریعہ نہ بنے، اور ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے ہمیں قبر میں بھی ثواب پہنچتا رہے. تو ایسی اولاد نعمت ہے. یہی حال مال کا بھی ہے. مال بھی اللہ کی نعمت ہے. مال کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. مال ہوگا تو گھر کی نظام کو بھی چلایا جا سکے گا. مال ہوگا تو زکاتیں دی جائیں گی، غریبوں کی مدد کی جائے گی. مال ہوگا تو مسجدوں میں لگایا جائے گا، مدرسوں میں لگایا جائے گا، خیر کے کاموں میں، رفائی کاموں میں لگایا جائے گا، قربانیاں کی جائے گی، حج کیے جائیں گے، غربا کی مدد کی جائے گی.
تو اس نقطۂ نظر کو دیکھ کر مال بھی اللہ کی نعمت ہے۔ مال میں دو حقوق ہیں، ایک تو مال میں اللہ کا حق ہے، مثلاً سالانہ جو ہے وہ زکوٰۃ نکالنا 40واں حصہ، یہ زکوٰۃ کا نکالنا اگر صاحب نصاب ہے، اور صدقہ فطر نکالنا، اور صاحب نصاب ہے تو قربانی کرنا، اور مالی استطاعت اللہ نے دی ہے تو جلدی حج کرنا، سب مال سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسرا، مال کے اندر جو فرض صدقات ہیں، زکوٰۃ ہیں، صدقہ فطر ہے، قربانی ہے، حج ہے، اس کے علاوہ بھی ہمارے جو غریب رشتہ دار ہیں ان کی مدد کرنا۔ زکوٰۃ کے مال سے تو مدد کرتے ہی ہیں، لیکن قریبی رشتہ داروں کی للہ مال کے ذریعے سے مدد کرنا، علماء کی، مؤذنین کی، اللہ والوں کی، ان کو ہدایہ دینا، ان کی خدمت کرنا، یہ بھی مال میں اضافے کا سبب ہے۔ مال کی زکوٰۃ اگر صحیح طور پر ادا نہیں ہوتی تو مال کم ہوتا جاتا ہے اور آزمائش کا سبب بن جاتا ہے۔ تو مال میں نہ اللہ کا حق تلف ہونا چاہیے نہ بندوں کا حق تلف ہونا چاہیے، تو یہ مال ایک مالی عبادت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، بہت سی نیکیاں دلاتا ہے، خوبیاں انسان میں پیدا کرتا ہے، نیک نامی کا ذریعہ بنتا ہے۔ حدیث شریف میں اور تفسیر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ثعلبہ ابن حاطب انصاری، یہ مدینہ کا رہنے والا تھا۔ اس کے دل میں جیسا ایمان پکا آنا چاہیے ایسا ایمان نہیں آیا تھا، ذرا نفاق کا بیمار تھا یہ۔ ایمان کی علامت یہ ہے کہ جب مال نکالنا پڑے تو خوش دلی کے ساتھ اور مسرت کے ساتھ دیں، زکوٰۃ دیں تو خوشی کے ساتھ دیں، بوجھ نہ سمجھ۔ جب کسی غریب کو دینے کا موقع آئے تو اس کو ذلیل کر کے نہ دیں، بلکہ عزت کے ساتھ بلا کر جو ہے رقم ادا کریں۔ سفرا جو آتے ہیں مدرسے کے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے۔ اگر نہیں دے سکتے ہیں، چائے پلا دی، اپنے ساتھ بٹھایا، ان کے ساتھ اچھی گفتگو کی، اگر ہو سکا جو بھی بن سکا دے دیا، نہ دیا تو ان کو بری باتیں کرنا اچھا نہیں، ان کی عزت کرنا، کیونکہ وہ بیچارے اپنے لیے نہیں آتے، وہ مدرسوں کے لیے ادھر ادھر چکر کاٹتے ہیں کہ مدرسے کا نظام چل جائے۔ ثعلبہ ابن حاطب انصاری کے پاس مال تو تھا، لیکن وہ مال کو بڑھانے کے چکر میں تھا کہ میرا مال بڑھ جائے، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ مال بڑھ جائے، اور مال بڑھے تو برا نہیں ہے، مال میں برکت ہو اور جائز طریقے سے اور حلال طریقے سے آدمی مال کمائے، منع نہیں۔ مال میں کھپ جانا کہ اتنا کھپ جائے کہ عبادات پر اثر پڑے، دین پر اثر پڑے، فرائض پر اثر پڑے، تو یہ برا ہے۔ ثعلبہ ابن حاطب انصاری نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ میرا مال بڑھ جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بات سمجھائی۔ بات یہ سمجھائی کہ ابھی تیرا گزارا اچھی طرح سے ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو کہا ہو جاتا ہے۔
تو پھر زیادہ مال لے کر کیا کرے گا؟ کہا بس مجھے شوق ہے کہ میرے پاس مال بڑھ جائے، بڑی تعداد میں میرے پاس مال ہو، بڑی مقدار میں مال ہو، یہ میری تمنا ہے۔ حضور نے فرمایا جو ہے وہ رہنے دو، وہ برکتی ہے، رہنے دو۔ پھر دوبارہ درخواست کی۔ جب دوبارہ درخواست کی تو حضور نے کہا اچھا مال اگر زیادہ آ جائے گا تو کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا خوب اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، خوب مال لگاؤں گا، فی سبیل اللہ لگاؤں گا، زکاتیں دوں گا۔ مال آنے سے پہلے آدمی کے ارادے بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن جیسے جیسے مال آتا جاتا ہے ویسے ویسے ارادے بدلتے جاتے ہیں۔ پھر بخل مالدار کے اندر آ جاتا ہے، بخل کی بیماری لگ جاتی، اور حضور نے بخل سے پناہ مانگی ہے۔ ہاتھ کھلا رکھو اور دیتے لیتے رہا کرو تو اللہ تعالیٰ بھی برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ دینے والے کو کبھی قلاش اور فقیر نہیں بناتے اللہ، یہ دیتا جاتا ہے، اللہ اس کو دیتے جاتے ہیں۔ یہ بھی تعجب کرتا ہے کہ میں دیتا ہوں لیکن الحمدللہ برکت ہوتی جاتی ہے، کمی ہوتی ہی نہیں۔ تو اچھی نیت کے ساتھ مال کمانا کہ دوں گا اللہ کے راستے میں، خرچ کروں گا، ضرورت مندوں کی مدد کروں گا۔ بھئی ایک فیکٹری تھی، اب نیت کی کہ اللہ تعالیٰ دوسری فیکٹری دے تو 100 ملازم میرے یہاں کام کریں گے، 100 آدمیوں کو روزی ملے گی، اس لیے میں وسعت چاہتا ہوں میری میل میں، میری فیکٹری میں۔ کوئی حرج نہیں، بری نیت نہیں ہے، اچھی نیت ہے۔ جب بہت اصرار کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر، اب دعا کے نتیجے میں مال بڑھنا شروع ہوا۔ اس زمانے میں نقد پیسہ نہیں، بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، گائیں ہیں، یہ مال مانا جاتا تھا۔ جس کے پاس جتنی بکریاں زیادہ وہ اتنا بڑا مالدار، جس کے پاس جتنے زیادہ اونٹ اتنا وہ بڑا مالدار۔ تو پہلے مدینے کے اندر باڑہ تھا، وہ باڑے میں کام چلتا تھا اور اچھا گزر بسر ہو رہا تھا۔ لیکن اب دعا ہو گئی سرکار کی، پھر کیا دیکھنا۔ ایک صحابی ہیں، بچپن میں ان کو 2 تکلیفیں تھیں، سر میں درد رہتا تھا اور پیٹ میں درد رہتا تھا۔ تو پھوپھی جو ہیں وہ چھوٹے سے بچے کو کہاں لے جاؤں، اس زمانے میں کہاں بڑے بڑے اسپتال تھے، لوگ بیمار ہوتے تھے تو سرکار کے پاس آتے تھے، اور بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائیں اور لا کر کہا کہ اس بچے کو حضور 2 تکلیفیں ہیں، دعا فرما دیجئے اس کے لیے۔ حضور نے پوچھا کیا تکلیف ہے؟ جواب دیا اس بچے کو 2 تکلیفیں، ایک تکلیف تو یہ ہے کہ سر میں درد رہتا ہے، ایک تکلیف یہ ہے کہ پیٹ میں درد رہتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اوپر ہاتھ پھیر دیا تو سر کا درد غائب، اچھا ہو گیا سر۔ اور پیٹ میں درد ہوتا تھا تو حضور نے پانی پر دم کیا اور کہا یہ پلا دو، تو پیٹ بھی اچھا ہو گیا، اور حضور نے عمر میں برکت کی دعا کی تو صائب ابن یزید کی عمر تمام صحابہ میں سب سے زیادہ ہوئی۔ ایک تابعی نے ان کو دیکھا 94 سال کی عمر ہے اور سر وقت کھڑے ہیں، نہ کمر جھکی ہے، نہ اعضاء کے اندر بڑھاپا آیا ہے، نہ کمزوری آئی۔
تو ان سے پوچھا کہ سعید تمہارا یہ حال کیوں ہے؟ کہا میں جانتا ہوں کہ میرا یہ حال کیوں ہے۔ بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے 2 دعائیں کر دی تھی، سر اچھا ہو گیا، پیٹ کی مجھے کوئی بیماری نہیں، اور الحمدللہ صحت یاب ہوں، اور اسی دعا کی وجہ سے میری عمر اتنی بڑھ گئی ہے کہ 94 سال کی عمر میں بھی تندرست ہوں۔ مدینے میں پہلے باڑا تھا، بکریاں اتنی بڑھ گئی کہ ایک نیا باڑا خریدا مدینے سے ذرا باہر، بڑا، لیکن اس کی وجہ سے تکلیف یہ ہوئی کہ پہلے 5 وقت حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملتا تھا، اب صرف 2 وقت میں نماز کا وقت ملتا ہے، عصر اور ظہر، 2 ہی وقت میں حضور کے پاس آ سکتے ہیں۔ پھر بڑا مال، تو مدینے سے دور جنگل کے اندر ان کو ایک جو ہے چراگاہ لینی پڑی، وہاں بکریاں چرتی تھی، بے شمار بکریاں۔ اب یہ مال کی کثرت کی وجہ سے عالم یہ ہوا کہ ہفتے بھر کی نماز چھوٹ گئی، خالی جمعہ کی نماز میں حضور کے ساتھ حاضری ہوتی، اور بڑھ گیا مال، تو ایسا مصروف ہو گیا کہ جمعہ کی نماز بھی غائب ہو گئی۔ بھئی آقا کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف کتنا بڑا ہے۔ حدیث میں فرمایا کہ جس جنازے کی نماز میں پڑھا دوں تو یہ قبریں اندھیروں کا گھر ہے، لیکن میرے نماز پڑھانے کی وجہ سے قبریں روشن ہو جاتی، قبروں میں روشنی آ جاتی ہے۔ مسجد نبوی میں ایک خادم یا خادمہ تھے، وہ بیمار ہو گئے، اچانک انتقال ہو گیا، تو رات کو ہی دفنا دیا صحابہ کرام نے، حضور کو اطلاع نہیں دی۔ حضور کو ان سے بڑا لگاؤ تھا، کیونکہ وہ مسجد کی صفائی کرتے تھے، مسجد کی صفائی بڑا عمل ہے۔ گندگی خود بھی اگر مسجد میں کچرا، تنکا وغیرہ دیکھے تو مؤذن کو نہیں بلانا چاہیے، خود یہ کام کر لینا چاہیے۔ حضور نے گندگی دیکھی تو اپنے دست مبارک سے اس کو صاف کیا۔ مسجد کی خدمت کرنا بہت بڑی سعادت ہے، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ جب ہم اپنا گھر گندا نہیں دیکھ سکتے تو اللہ کا گھر کیسے گندا ہونا چاہیے؟ وہ بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، اس کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ حضور نے صبح میں پوچھا کہ وہ خادم یا خادمہ نظر نہیں آتے؟ کہا حضور انتقال ہو گیا رات کو، تو ہم نے رات کو ہی دفنا دیا، اب رات کو آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا۔ کہا رہے مجھے اطلاع دیتے، میں صلاۃ جنازہ پڑھا تھا، چلو کہاں ہیں ان کی قبر بتاؤ، ابھی تو دفنائے گئے تھے۔ تو حضور نے قبر پر نماز پڑھی، صحابہ نے صفیں بنائی۔ ویسے قبر کی نماز ثابت نہیں ہے جس کی صلاۃ جنازہ ہو گئی ہو، لیکن یہ حضور کی خصوصیات میں سے ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ قبریں اندھیروں کے بھرے ہوئے گھر ہیں، لیکن جب میں نماز پڑھا دیتا ہوں تو قبریں روشن ہو جاتی۔ اب جمعہ کی نماز بھی حضور کے پیچھے چھوٹ گئی۔ اب بیت المال کا نظام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا کہ مالداروں سے ایک حساب سے پیسہ لیا جائے گا اور غربا اور ضرورت مندوں کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ کتنے اور کون سے غربا کے اندر دیا جائے گا، اس کو قرآن کریم کے ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والمہاجرین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ یہ 8 مصارف کے اندر زکوٰۃ جو ہے وہ دی جائے گی اور خرچ کی جائے گی۔
جب آپ کسی کو زکوٰۃ دیں، ضرورت مند ہے یا رشتہ دار ہے، تو اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تجھے زکوٰۃ دے رہا ہوں، بس خاموشی کے ساتھ دے دیں، دل میں نیت آپ کے رہے، لیکن اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں تجھے زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں، اس کی ضرورت نہیں، دے دیا جائے اور خوش دلی کے ساتھ اور خوش طبعی کے ساتھ اور مسرت کے ساتھ دیا جائے۔ اب جب سال ختم ہوا، بکریاں تو بے شمار ہو گئی، تو جس طرح سے سونے کے اندر نصاب ہوتا ہے، چاندی کا نصاب ہوتا ہے، مال کے اندر نصاب ہوتا ہے، تجارت کے مال میں نصاب ہوتا ہے اور اس کی بھی زکاتیں نکالی جاتی ہیں، اس طرح جانوروں کا بھی نصاب ہے اور کھیتی کا بھی نصاب ہے۔ کھیتی میں پیداوار ہوگی تو وہ پیداوار کے اندر بھی عشر لیا جائے گا، یعنی 10واں حصہ لیا جائے گا، اور بکریاں 40 ہو جائیں اور یہ 40 بکریاں چر کر اور اپنا پانی پی کر زندگی گزار رہی ہوں تو 40 بکریوں پر ایک بکری لی جائے گی، 5 اونٹ پر ایک بکری لی جائے گی۔ لیکن اگر اونٹوں کو آپ کھلا رہے ہیں، چارہ آپ دے رہے ہیں، بکریوں کو چارہ آپ دے رہے ہیں، پانی آپ دے رہے ہیں، خرچہ آپ کر رہے ہیں، تو پھر زکوٰۃ ہلکی ہو جاتی۔ تو اب حضور نے لیسٹ بنایا کن کن لوگوں کے پاس مدینے میں زکوٰۃ لینا ہے، اس میں ثعلبہ ابن حاطب انصاری کا نام بھی رکھا اور کہا کہ یہ آدمی کیا کہتا ہے وہ مجھے آ کے بتانا ذرا، اور دیتا ہے کہ نہیں مال تو مجھے آ کر وہ مال دینا۔ اس کے پاس تو بکریاں تھیں، تو جو صدقات وصول کرنے والا ذمہ دار تھا وہ گیا اور جہاں جہاں سے بکریاں اور جہاں جہاں سے زکاتیں لینی تھی وہ زکوٰۃ ان نے لے لی۔ ثعلبہ ابن حاطب کے پاس گیا، اس نے کہا بھئی تمہاری یہ جو زکوٰۃ ہے، دیکھو پہلے کیا کہا تھا کہ جیسے ہی آئے گا میں خوب خرچ کروں گا، اللہ کے راستے میں لگاؤں گا، اب بخل کا عالم یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے سے کترا رہا ہے، تمہارا گوشوارہ لاؤ، کتنے پر کتنی زکوٰۃ، کتنے پر کتنی زکوٰۃ میں دیکھوں، وہ پورا گوشوارہ غور سے دیکھا، حالانکہ حضور کا فرمان آ گیا پھر گوشوارے کیا دیکھنے ہیں۔ دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ تو ٹیکس معلوم ہوتا ہے، آج بھی بہت سے جو ہے وسیع نظر اپنے آپ کو سمجھنے والے جو ہیں وہ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ جو ہے وہ غربا کا حق ہے ہمارے مال میں، اور یہ مال بھی ہمارا کاہے کا، کیا تھا ہمارے پاس، دیا کس نے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے بندوں کو دینا ہے، اس میں کیا گھبرانے کی بات ہے اور اس میں کیا دل تنگی محسوس کرنے کی بات ہے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن مزاج ہوتا ہے نا لوگوں کا، ہر آدمی ایک طرح سے نہیں سوچتا، لیکن مسلمان قرآنی سوچ دیا گیا ہے، وہ قرآنی سوچ کے مطابق چلے گا۔ عورتوں کے پاس اگر زیورات ہیں تو وہ اپنے زیورات کو کاؤنٹ کریں، کتنے تولہ ان کے پاس زیور ہے اور اس کا زکوٰۃ نکالنا ان کے ذمہ لازم ہے، اور اگر وہ نہیں نکال سکتی اور شوہر سے کہیں کہ بھئی میری اتنا سونا اور زیور کی زکوٰۃ آپ نکال دیجئے، اور شوہر نکال دے تب بھی ادا ہو جائے گی۔ تو کہا کہ تم ایک چکر کاٹ کے واپس آؤ، میں دوبارہ چیک کرتا ہوں تمہارا گوشوارہ۔ اچھی بات ہے، میں واپس جا کے آتا ہوں، ہر جگہ سے مال لے لیا، بکریاں لے لی، بکریاں بھی زکوٰۃ کے اندر نہایت عمدہ قسم کی نہیں لی جائے گی اور بالکل مریل بھی نہیں لی جائے گی، قربانی کے لائق لی جائے گی یا ایپ سے پاک لی جائے گی، بالکل کھوسٹ اور بڈھی بھی نہ ہو
اور بالکل فربا اور تگڑا جیسے راندیر کے لوگ بکرے پالتے ہیں اور 10-10 لاکھ میں بیچتے ہیں، اتنا بھی وہ موٹا نہ ہو. تو درمیانی درجے کی زکوٰۃ لی جائے گی، درمیانی درجے کی بکریاں بھی لی جائے گی اور درمیانی درجے کا غلہ بھی لیا جائے گا. ربا کو سمجھو ذرا. خیبر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں زمینیں یعنی بڑے بڑے کھجور کے باغات آئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود جو وہاں رہتے تھے ان کو بٹائی کے اوپر وہ جتنے باغ تھے وہ دے دیے اور یوں کہا کہ جب تک ہم چاہیں گے تم کو اپنے جزیرے میں رہنے دیں گے، کام کرنے دیں گے، اور جب وقت آئے گا تو تم کو جزیرہ عرب خالی کر دینا پڑے گا. حضرت عمر کے زمانے میں خالی کروا دیا گیا، اخرج الیہود من جزیرۃ العرب. لیکن آج اسی جزیرہ عرب کے اندر جو ہے بیچارے ہندوستانی پاکستانیوں کو نکالا جا رہا ہے اور یہودیوں کو بسایا جا رہا ہے، اور سینما گھر کھولے جا رہے ہیں اور کیسینو کھولے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کا بیچاروں کو رہنا دوبر ہو گیا، اتنے ٹیکس ان کے اوپر لگائے ہیں. وہاں سعودی میں ایک علاقہ ہے جن میں صرف امریکن لوگ رہتے ہیں. وہ ایریا ایسا ہے کہ وہاں عرب بھی نہیں جا سکتا اور کوئی عجمی بھی نہیں جا سکتا اور کوئی فارینر بھی نہیں جا سکتا. وہ پورا ایریا جو ہے عیش و عشرت کے لیے رکھا گیا ہے، وہ یہودیوں کے واسطے ہے. ایک اسلامی ملک کا عالم یہ. تو جب کھجوریں آئی، جن کو لینے کے لیے بھیجا تھا وہ کھجوریں حضور کے حصے کی آئی، دیکھا کہ ہر کھجور عمدہ ہے، ہر کھجور نہایت بہترین ہے. اب بھئی جب پھل پکتے ہیں تو کچھ پھل اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، کوئی چھوٹے ہوتے ہیں، کوئی بڑے ہوتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں آم کا ہوتا ہے، آم میں ایک بہترین بڑا پھل جو ہے حافظ ہوتا ہے، وہ فوراً چلا جاتا ہے. دوسرے نمبر کا بمبئی میں مکتا ہے، تیسرے نمبر کا سورت میں آتا ہے. تو پھلوں میں بھی کیٹیگری آتی ہے، اس طرح جانوروں میں بھی کیٹیگری آتی ہے. اب کھجور جو ہیں سب عمدہ. تو حضور نے سوال کیا، وہ جو لے کے آیا تھا، وصول کر کے آیا تھا، اس سے پوچھا کہ کیا خیبر کی ہر کھجور نہایت عمدہ ہوتی ہے؟ کہا نہیں حضور، ردی کھجور بھی ہوتی ہے. تو تم تو جو لائے ہیں وہ سب نہایت عمدہ کھجور ہیں. تو کہا میں نے 10 کلو ردی کھجوریں دے دی اور بدلے میں 5 کلو کھجوریں اچھی لے لی. حضور نے فرمایا یہ تو تم نے سود کر دیا، یہ تو سودی معاملہ ہو گیا. ایک ہی جنس کی چیز ہم وزن لینی ہے، اونچ نیچ نہیں چلے اس کے اندر. تم نے ایک ہی جنس کی چیز ہے کھجور، تو وہ 10 کلو دے کے 5 کلو لیا تو یہ تو ربا ہو گیا. تو حضور کیا کرنا چاہیے تھا؟ فرمایا وہ 10 کلو کو بیچ ڈالو اور بیچ کر جو پیسہ ہے وہ پیسے میں سے عمدہ کھجوریں خریدو. تو اب یہی سودا سود سے بدل کر ایک اچھا عمل ہو گیا، ایک اچھی بے ہو گئی، ایک جائز بے ہو گئی. واپسی میں پھر جو ہے عامل اس کے پاس گوشوارہ لے کر پہنچا. اس نے کہا میں غور کرتا ہوں، سوچتا ہوں، اور سوچنے کے بعد پھر تم کو دیکھو دینا ہے کہ نہیں دینا ہے، کیا کرنا ہے میں بتاتا ہوں. فی الحال مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ عامل باقی لوگوں کے اموال لے کر حضور کے دربار میں پہنچا. تو اب یہ داخل ہوا اور حضور نے فرمایا ویح ثعلبہ ویح ثعلبہ، ہائے ثعلبہ ہلاک ہو گیا، ثعلبہ ہلاک ہو گیا. حالانکہ ابھی تو بتایا بھی نہیں، وحی کی روشنی میں حضور کو بتا دیا گیا. ویح ثعلبہ، مال نے
میں پہلے ہی کہہ رہا تھا ثعلبہ کو کہ یہ مال تجھے تباہ کر ڈالے گا. مال تباہ نہ کرے اور مال بچ جائے اور مال میں برکت ہو، اس کے لیے مال میں دیتے رہنا، زکاتیں اور حقوق ادا کرنا ضروری. مکے والے مالدار تھے، مدینے میں یہود مالدار تھے، اور مدینے میں اوس اور خزرج والے غریب تھے. لیکن اللہ نے ان کو کیسے مالداری دی؟ ان کو مالداری اس طرح سے عطا فرمائی کہ حضور جب تشریف لے گئے تو مہاجرین نے جو مال اپنے پاس تھا وہ بھی لگا دیا، اور انصار نے اپنی جان اور مال دونوں لگایا. اس کی وجہ سے اتنی فتوحات ہوئی اور اتنا مال آیا کہ گھر میں مال کی ریل پیل صحابہ کرام کے یہاں ہو گئی. یہود غریب ہو گئے اور صحابہ مالدار ہو گئے. وَيْحَ ثعلبہ کی بیچارے کی ہلاکت، ویحن ہلاکت تباہی کو کہتے ہیں، تباہی ہو ثعلبہ کی. یہ بات ہوتے ہوتے اس کے کانوں تک پہنچ گئی کہ حضور غصے میں ہیں اور ناراضگی کا جملہ، لیکن دل کے اندر نفاق جو تھا اس میں کمی نہیں آئی اور مال کی محبت میں کمی نہیں آئی. اگرچہ حضور کی ناراضگی کا پتہ چل گیا، پھر بکریاں لے کر آیا اور بہت اپنے سر پہ خاک ڈالی کہ حضور یہ آپ کی خدمت میں حاضر. حضور نے فرمایا نہیں، جب ہمارا عامل آیا تھا تم نے کیا کہا؟ دوسری مرتبہ آیا تھا تم نے کیا کہا؟ اللہ کو تمہاری یہ بات پہنچی ہے اور اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ ثعلبہ کا کوئی مال زکوٰۃ کا ہم قبول نہ کریں گے. رد کر دیا حضور نے، اس کے منہ پر مار دیا، تیری زکوٰۃ نہیں وصول کی جائے گی. حضور کا وصال ہو گیا، حضور دنیا سے تشریف لے گئے. اس کے مال میں اضافہ ہوتا رہا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دوبارہ مال لے کے آیا کہ بھئی حضور نے قبول نہیں کیا، آپ تو کر لیجئے. فرمایا حضور نے تیرے دل کے نفاق کی وجہ سے تیرا زکوٰۃ کا مال قبول نہیں کیا تھا، وہ نفاق ابھی تیرے دل کے اندر باقی ہے، لہذا جب سرکار قبول نہ کرے تو میں کون ہوتا ہوں قبول کرنے والا، میں بھی قبول نہیں کرتا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، پھر بہت سا مال لے کر آیا. حضرت عمر نے اس کے منہ پر مار دیا اور فرمایا میرے دو پیشرو نبی تھے اور ابو بکر تھے، انہوں نے مال قبول نہیں کیا تو میں کہے کو تیرا مال قبول کروں گا. حضرت عثمان نے بھی مال قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ حضرت عثمان کے زمانے میں اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا ہے. قرآن کریم نے اور حدیث نے یہ بات یاد دلائی کہ دیکھو مال ہو کے بھی کبھی آدمی کے کام نہیں آتا ہے، اور مال ہو کر انسان کے لیے وبال کا سامان بن جاتا ہے. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، یہ یہود کو اور غیروں کو اللہ تعالیٰ نے جو بہت سارا مال دے رکھا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں تو ابھی ان کو اتنا مال دینے والا تھا کہ ان کی سیڑھیاں سونے کی ہوتی اور ان کے جو سلیب ہیں وہ سونے چاندی کے ہوتے ہیں، لیکن اس سے مسلمان ذرا ڈگمگا جاتے، اس بنا پر اتنا ان کو نہیں دیا. لیکن مال کا مل جانا خالی یہ قبولیت کی علامت نہیں ہے، یہ بات معلوم ہے. مال کا مل جانا قبولیت کی علامت نہیں ہے. مال کے حقوق کا ادا کیا جانا، صحیح راستے سے آنا اور صحیح راستے میں مال کا خرچ ہونا، یہ مال کی قبولیت کی علامت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مال کے اندر بھی آداب رکھے ہیں اور خیال رکھنے کو کہا ہے، بڑھانے کو نہ نہیں کہا ہے، لیکن حقوق کی ادائیگی کی بات کہی ہے. حضور نے دعا بھی فرمائی، مال بڑھ بھی گیا لیکن وہ کام نہیں آیا، بلکہ یہ مال ویرانی کا اور تباہی کا سبب بنا. جب مال زیادہ آتا ہے تو آدمی لالچی اتنا بن جاتا ہے کہ اور مال کمانے میں وہ فرائض کھو دیتا ہے
نمازیں کھو دیتا ہے، عبادات کھو دیتا ہے، اللہ کے حق تلف کر دیتا ہے، اور مال کس طرح سے آئے، چاہے وہ ناجائز طریقے سے آئے تب بھی وہ لیتا رہتا ہے اور کمانے کے چکر میں رہتا ہے، یہ چیز اس کے اچھے مال کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث مہاجر مدنی قدس سرہ العزیز نے ایک واقعہ لکھا ہے، عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب آیا کرتے تھے میرے پاس اور بیان ہوتا رہتا تھا، سنتے رہتے تھے، اللہ والوں کی باتیں سننے سے فائدہ ہوتا ہے، نفع ہوتا ہے، اور کچھ نہ کچھ جو ہے دلوں کے اندر ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، اس لیے مجالس ہوتی رہنی چاہیے تاکہ ہمارے دل تازہ رہیں، ایمان کی تجدید ہوتی رہے اور بشاشت قلب جو ہے وہ حاصل ہو، اور دل میں ایمان کا جو پودا ہے وہ تر و تازہ رہے، اس کو پانی جو ہے ان باتوں کے ذریعے سے ملتا رہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو وہ آتے رہتے تھے، بیٹھتے رہتے تھے، باتوں کا اثر ہوتا تھا۔ ان کے گھر میں ایک دن رات کو چور آئے، ان کے پاس لکڑے کا بہت مضبوط کباڑ تھا، اس کے اندر انہوں نے پیسے رکھے تھے، وہ چور آئے، رات بھر وہ کباڑ توڑنے کی کوشش کرتے رہے لیکن کباڑ ٹوٹی نہیں۔ کہا یہ عجیب بات ہے، ہم بڑی بڑی تجوریاں توڑ ڈالتے ہیں اور یہ کمزور کباڑ ہم سے نہیں ٹوٹی۔ فرمایا نہیں ٹوٹے گی، اس بنا پر کہ اس میں جو پیسے ہیں اس کی ایک ایک پائی کی زکوٰۃ میں نے دے دی ہے، اور زکوٰۃ ایسی دی ہے کہ میں نے حدیث سنی ہے کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کے اوپر فرشتوں کو قائم کر دیتے ہیں جو اس کے مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو میرے مال کی تو مجھے پرواہ نہیں کیونکہ فرشتے حفاظت کر رہے ہیں، اس لیے تم مال لے ہی نہیں سکو گے۔ صبح میں جا کر شیخ کے سامنے تذکرہ کیا کہ حضرت اللہ کے فضل و کرم سے میرے یہاں چور آئے۔ ارے بھائی کیا بات کرتے ہو، اللہ کے فضل و کرم سے چور ہے، وہ ان کا تقیہ کلام تھا، ہر چیز میں جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے بولا کرتے تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے چور آئے میرے یہاں، اور اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے بکس توڑنے کی بہت کوشش کی لیکن صبح تک پھیل رہے، ناکام رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مال کی حفاظت کر لی اور مجھے آرام سے نیند آئی، مجھے ذرا بھی چور کے آنے کا ڈر وغیرہ نہیں لگا۔ میں نے کہا تم تمہارے کام کرو، تم کو جو کرنا ہے، میں میرا کام کرتا ہوں، تم تمہارا کام، میں تہجد پڑھتا ہوں، تم چوری کرو، جو مال لے جانا ہے لے جاؤ، میں تہجد نہیں چھوڑوں گا، تم مال مت چھوڑنا۔ ارے بھائی تجھے یہ بات کیسے یقین آ گیا؟ فرمایا حضرت آپ کے یہاں بیٹھنے سے یہ فائدہ ہوا کہ سنتا رہتا تھا، آپ نے کہا کہ جس مال کی زکوٰۃ دی جائے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر حفاظتی فرشتے رکھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے مال کی حفاظت ہوتی ہے اور مال میں برکت بڑھتی جاتی ہے، اضافہ ہوتا جاتا ہے اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہمارے ایک دوست تھے غلام بھائی، رکشہ چلاتے تھے، رکشہ، وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حج بیت اللہ نصیب فرما، حج بیت اللہ نصیب فرما۔ کچھ اسباب بنے اور اسباب بننے کے بعد وہ حج میں تشریف لے گئے، پھر وہ زمین کے پلاٹ لیے، ادھر ادھر اس کو ہیرا پھیری کی، اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی۔ میں نے کہا وہاں جا کے تم نے کیا دعا کی؟ کہا وہاں جا کے میں نے حرم شریف کو دیکھ کر یہ دعا کی کہ اے الہ العالمین اب ہر سال پوری فیملی کو لے کر آنے جتنا مال مجھے عطا فرما۔ دوسرے سال پوری فیملی کو لے کے گئے، تیسرے سال رشتہ داروں کو بھی لے کے گئے، چوتھے سال دوسرے لوگوں کو حج کے لیے لے کے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے مال کے اندر اتنی برکت عطا فرمائی۔ تو برکتوں کے دینے والے مال میں اللہ، اس لیے مالی عبادات میں بھی جیسے جانی عبادات ہیں اس طرح مالی عبادات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور مال میں اتنا کھپ نہیں جانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے فرائض اور اللہ کے احکام متاثر ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، تجھ سے فقط مجھ کو ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیری مست رہوں، سرشار رہوں، اور ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بستہ دم آخر ورد زبائے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ واہل طاعتہ وعلماء امتہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے۔ مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے۔ تصور کرنا ہے، صرف سر کو دل کی طرف جھکانا ہے اور یہ تصور کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دل میں سما رہی ہے اور دل اللہ 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 کر رہا ہے۔
اے خفت دل بیدار شو، بیدار شو، بیدار شو۔ غفلت میں دل ڈوبا ہوا ہے ہمارا، اس کو جگا کر اللہ کی یاد میں لگا دینا ہے۔ در ذکر حق مشغول شو، مشغول شو، مشغول شو۔ اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا، دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے۔ عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے، دل اس سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے۔ بچے طوفان نہ کریں پیچھے۔ تو آیا بحر طاعت پسال ذات دنیا میں، عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے۔ تو روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم، کہ یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے۔ نہ دنیا نہ دولت نہ دھن جائے گا، فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز یا غفار، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، نسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم ان قلوبنا ونواصینا وجوارحنا بیدک، لم تملکنا منها شیئا، فاذا فعلت ذلك بنا فکن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل و کرم شامل حال فرما۔ اللہ جہاں مسلمانوں پر ستم اور ظلم ہو رہے ہیں ان مظلوموں کی مدد فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین ہمارے علاقوں کی حفاظت فرما، مسلم علاقوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے ہندوستان میں جتنے مسلمان رہ رہے ہیں تمام کی حفاظت فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما، تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، اور اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ معصیات سے اور سیئات سے حفاظت فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مال میں تیرے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مال کی محبت کے بجائے اپنی محبت ہمیں عطا فرما، اپنی رضا سے مالا مال فرما، گناہوں سے حفاظت فرما، نیکیوں کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی توفیق عطا فرما، تلاوت کی توفیق عطا فرما، تیری یاد کی توفیق عطا فرما۔
اے الہ العالمین ہمارے دلوں کے حال کو درست فرما، ظاہری اور باطنی اصلاح سے مالا مال فرما، غیب سے تربیت کے سامان فرما، زبان کو ذاکر بنا دے، دل کو شاکر بنا دے، جسم کو تیرے احکام پر عامل بنا دے، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جن کے کاروبار میں برکت نہیں ہے برکتیں عطا فرما، اے اللہ جو نقصان اٹھا رہے ہیں ان کو نفع کی شکلیں عطا فرما، اور ہر قسم کی پریشانیوں سے اور آفات سے اور بلیات سے حفاظت فرما، برکتوں سے مالا مال فرما، ایمان پر جانے والوں کی مغفرت فرما، پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔